گمن، کیا نام ہے اس کا، گمن، الیاس گمن، اس طرح کے لوگوں نے، ہاں، اب وہ جو ہے وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی وہ سب اب نہیں چلے گا پرانا ماڈل کہ ہم بول دو کہ جو ہاں یہ جائز ہے، دیکھو اپنے یہاں یہ لکھا ہوا فلاں، وہ در مختار اختار کام نہیں کرے گا ہدایت کہ فلاں جگہ لکھا ہو، فتح عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، یہ در مختار میں لکھا ہوا ہے، ایسے لکھ دیتے تھے لوگ. آج بھی ان کی ویب سائٹوں میں جائیے، پرانی جو ویب سائٹوں میں یہی سب لکھا ہوا ہے، جتنے ان کا فتاوے ان کے ہیں یہ لکھ دیتے ہیں کہ ہاں اس کا جو ہے جواب یہ ہے اور یہ در مختار میں لکھا ہوا. نہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی، صحابہ کیا کہہ رہے، کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا. تو اب یہ بیچارے جو ہے بوکھلائے ہوئے ہیں. یہاں جو ہے لوگ جواب دے رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، صحابہ یہ کہہ رہے کہ بھائی یہ تو تمہارے تو اس طرح ہوتے نہیں ہیں. تو اب یہ جو ہے توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں. اب ان کے کھانے میں کیا آ رہے، وہی ضعیف حدیثیں، وہی ساری جو ہے ضعیف حدیثیں آ رہی. اب یہ جو ہے پورا جو ہے عقل سے پیسہ جو ہے گھما کر کے جو اگر صحیح حدیثیں ہوتی ہیں ان کا کیسے رد کیا جائے، جواب دیا جائے، ناسک منسوخ قرار دیتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، یہ اور وہ اسی میں پریشان ہیں بیچارے. صحیح حدیثوں کی جو ہے توڑ کیسے کرنا ہے اور ضعیف حدیثیں ان کو صحیح کیسے کرنا ہے، اسی میں یہ لوگ اب اس وقت پریشان ہو کر کے پھنسے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑی شرح ہے الشرح الممتع کر کے، الروض المربع، اس کی جو شرح ہے امام ابن عثیمین رحمہ اللہ، بہت بڑے یہ جو امام تھے اپنے وقت کے، علامہ تھے، انہوں نے شرح کی ہے. ویسے بھی فقہ حنبلی کی کتاب ہے یہ، لیکن فقہ حنبلی میں آپ دیکھیں گے اس میں جو ہے قرآن حدیث سے مخالف مسائل بہت ہی کم ہیں، بہت ہی کم ہیں. کیونکہ امام احمد بن حنبل جو تھے وہ جو ہے حدیث کو لے کے چلتے تھے. انہوں نے حدیث میں بہت بڑی کتاب لکھی ہے مسند امام احمد. عقیدے پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. ان کے لڑکے جو ہے جو عبداللہ تھے، عقیدے پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، حدیثوں پہ کتاب لکھی ہے، جرح و تعدیل پہ کتاب لکھی. تو ان کا جو گھرانہ جو تھا وہ اہل حدیث تھا. تو حدیثوں پہ انہوں نے کام کیا ہے، مسائل پہ انہوں نے کام کیا، عقیدے پہ انہوں نے کام کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے جو امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، جو حنبلی ہوتے ہیں، ان کے یہاں ٹھیک ہے اختلاف کہیں کہیں ہے، لیکن زیادہ نہیں، بہت کم ہے. اس کے باوجود اگر کہیں کہیں اختلافات ہیں اس کو بھی ان کے یہاں جو ہے جسے جمود کہتے ہیں اور اندھی تقلید کہتے ہیں وہ نہیں پائی جاتی. ابھی فی الحال، پہلے زمانے میں پائی جاتی تھی، اب نہیں پائی جاتی تھی، وہ ہم نہیں جانتے. لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ سب نہیں ہے. آپ جائیں گے وہ کتاب پڑھیے، آپ یہ کتاب دیکھیں گے تقریباً ہر طالب علم کو وہاں پر اس کے پاس ہوگی ضرور الشرح الممتع. یہ کتاب ان کے پاس ضرور ہوگی اور چھوٹی نہیں ہے، 20-25 جلد میں. اس میں دیکھو امام احمد بن حنبل کا کوئی قول ہوگا، مذہب کا کوئی قول ہوگا، یعنی فقہ حنبلی مذہب حنبلی کی کوئی رائے ہوگی، اگر خلاف ہوگی کتاب و سنت تو وہ کہیں گے کہ مذہب میں تو اس طرح کی رائے ہے، یہ قول ہے، لیکن جو ہے دلیل یہ کہہ رہی ہے، صحیح قول یہ ہے اور اس کے لیے دلیل یہ ہے. پھر اس کے بعد اسی کو راجے کرتے ہیں، مذہب کو سائڈ میں لگا دیتے ہیں. جو راجے بات ہوتی ہے دلیل ترجیح کے ساتھ اس کو راجے کر دیتے. جی ہاں، میں نے کئی جگہ ایسے دیکھا ہے. اور یہ جو ہے ان لوگوں کی عادت ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ سعودی کے اندر، وہاں پہ جو علماء فتویٰ دیتے ہیں، جو بھی فتاوے کی چیزیں ہیں جہاں جہاں ہیں، جیسے دارالفتہ ہے، لجنہ دائمہ ہے، حیاتوں کے بارے علماء ہے، جو بھی مطلب آپ دیکھیں جا کر کے آفیشیل ویب سائٹ وغیرہ پہ جائیں، دیکھیں مل جائیں گے آپ کو. ان کے فتاوے آپ جا کر کے دیکھیں، وہ ان سے کوئی بھی فتویٰ اگر پوچھتا ہے، اور انفرادی طور پر بھی لوگوں کے جو ہے آپ کو مل جائیں گے. شیخ ابن باز کا جو ہے فتاویٰ، مجموع فتاویٰ ابن باز، مجموع فتاویٰ ورسائل ابن عثیمین، البانی، سب کے جو ہے شیخ صالح الفوزان، ایک جو ہے الفزید، اور کتنے ہیں سب. ان لوگوں کے چاہے ذاتی ہوں ان کے فتاوے یا سرکاری طور پر ہوں، وہاں کی جو آفیشیل ویب سائٹس وغیرہ ہیں ان کے فتاوے آپ دیکھیں، خاص طور سے لجنہ دائمہ ہے، دارالفتہ ہے، وہاں کا جو بڑے ہیں آپ دیکھیں جا کر کے، وہ لوگ جو ہے حتیٰ کہ پیش آمدہ مسائل میں بھی یا جو ہے فروعی مسائل میں بھی، جیسے عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، معاملات، ساری چیزوں کی بات میں کر رہا ہوں، وہ جو صورت مسئلہ کو سامنے رکھ کر کے جواب دیتے ہیں. اس کے بعد قرآن حدیث ذکر کرتے ہیں دلیل. یا اگر جو ہے علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے تو اختلافات کو دکھا کر کے پھر اس کے بعد لکھیں گے کہ راجے مسئلہ یہ ہے، اس کے لیے دلیل یہ ہے. جی آپ جا کر کے دیکھیں. تو یہ جو صحیح طریقہ ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے یہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا. سارے تقلیدی جو ہے، آپ تو ساری چیزیں اوپن ہو گئی ہیں، نیٹ پہ ساری چیزیں ہیں، لوگ کھلائے رہتے ہیں. کیوں؟ ان کے یہاں تو فتویٰ ایسا دیا نہیں جاتا ہے. وہ جائز ہے ناجائز ہے لے کر کے، حلال ہے حرام لے کر کے مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں. کس کا؟ دیوبند کا ٹھپا کوئی لگا دیا، کوئی جو ہے امام شافعی کا ٹھپا لگا دیا، کوئی مالکی کا ٹھپا لگا. جی ہاں، ابو حنیفہ کا ٹھپا نہیں، دیوبند کا ٹھپا کوئی لگا دیتا ہے. تو یہ لوگ بوکھلائے عجیب عجیب چیزیں بولتے ہیں. یہ لوگ لا مذہب ہو گئے، ایسے ہو گئے، ویسے ہو گئے، شیعہ ہو گئے.
کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیوں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ لوگ اب دلیل سے بات کر رہے ہیں. اسی لیے اب دیکھو پہلے لوگ دلیل کچھ نہیں، قرآن کچھ نہیں، صرف فقہ. موجودہ موجودہ زمانے میں یعنی دور حاضر کے اندر یہ جو انقلاب آیا ہے، دلیل، ہر کوئی دلیل مانگ رہا ہے. تو اب یہ لوگ بھی اپنی فقہ کی کتابوں کو دلیل پر مرتب کرنے لگے. یہ صفدر کاڑوی جو ہے